أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم اللهم بحمد اللہ بفضل اللہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید فرقان حمید کا 14واں پارہ سورۃ النحل کا ترجمہ عرض کیا جا رہا ہے. پچھلے بیانات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے مختلف دلائل بیان فرمائے ہیں. ان میں سے ایک دلیل آپ نے سنی کہ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ قدرت ہے کہ اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، بارش برسائی، اور پھر اس کی بہت بڑی یہ قدرت ہے کہ اس پانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے مردہ زمین کو زندہ کر دی. زمین کے اندر پودے فصلیں اگانے کی صلاحیت پیدا فرما دی. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں اکثر ہمارے مشاہدہ میں آتی رہتی ہیں انہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی قدرت اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. کیونکہ ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں بارش برسی، زمین کے اندر نمی آ گئی، زمین کے اندر ہم نے بیج بویا، وہ پیدا ہو گیا، فصل بن گئی، ہم نے کاٹ لی، پھر ہل چلائے، دوسری فصل کاشت کر دی. چونکہ ہم یہ روزانہ دیکھتے رہتے ہیں اس لیے ہمارا اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی بڑی قدرت ہے. سبحان
زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح وہ دانہ جو ہم نے زمین کے اندر ڈالا وہ بھی پہلے کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ اگتا ہے تو اس کے اگنے کو اللہ نے زندگی سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ نباتات کے اندر بھی ایک قسم کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوى، کہ اللہ پھاڑنے والا ہے اس گٹھلی کو، اس دانے کو، اس بیج کو، فالق الحب والنوى، اس گٹھلی اور اس دانے کو اللہ تبارک و تعالی پھاڑ کر اس کے اندر سے ایک پودا نکالتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت ہے کہ میں نے مردے سے زندہ کو پیدا کیا۔ سبحان اب وہ پہلے دانہ ایک لحاظ سے مردہ ہوتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ اسی طرح ہم روزانہ دیکھتے ہیں مشرق کی طرف سے سورج نکلتا ہے، روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اسے عام سی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ یہ جو بعض اوقات ہم لفظ بولتے ہیں نا معجزہ معجزہ، معجزے تو انبیاء کرام کے ہاتھ میں ظاہر ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر ایک رواج چل پڑا ہے کہ جو چیز بھی ذرا اوپری ہو نا کہتے ہیں کہ معجزہ ظاہر ہو گیا، معجزہ ظاہر ہو گیا۔ تو انہی لوگوں کی زبان کے مطابق اگر بات کی جائے تو یہ سورج کا مغرب میں غروب ہونا اور چند گھنٹوں کے بعد مشرق کی طرف سے طلوع ہونا، کیا یہ اللہ کی قدرت کا بہت بڑا معجزہ نہیں ہے؟ بہت بڑا معجزہ ہے۔ کس طرح زمین چکر کاٹ رہی ہے، کس طرح سورج دوبارہ طلوع ہوتا ہے، پھر جب طلوع ہوتا ہے اس کی روشنی کمزور ہوتی ہے، پھر کمزوری سے چڑھتے چڑھتے ترقی کرتے کرتے بالآخر سورج نصف النہار تک پہنچتا ہے، پوری جوانی تک پہنچتا ہے، اور پھر اس کے بعد سورج کے اوپر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جڑے بچے نے چھوٹے چھوٹے انہاں بھائی کون بندہ کنٹرول کر سکے؟ کوئی ایک بندہ ذمہ داری لے لے محلے کا۔ انہاں پچھلے جمعے بھی بہت بڑی شرارت کی تھی، انہاں باہر بیٹھا ہوگی اشارے بنے ہوں انہاں کے اتنے کنٹرول بھی رکھنا۔ ہاں جی، تو اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی قدرت ہے، بہت بڑی اللہ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزانہ اس سورج کو چڑھاتے ہیں، اسے جناب نکالتے ہیں، اور پھر وہ سورج چلتے 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 پھر کمزوری کی طرف آ جاتا ہے۔
اسے نازل کرنے والا کون ہے؟ افرأیتم ما تحرثون، یہ جو تم کھیتیاں اگاتے ہو انہی کے اندر غور کرو، ایک دانے کے اوپر غور کرو کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک دانے کے اندر قدرت ظاہر ہو رہی ہے۔ اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ، اللہ سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں، اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ تیرے پھینکے ہوئے بیج کو اگانے والے ہم ہیں یا تو ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے ایسا قانون بنایا ہے اپنی قدرت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دانے کو اگاتے ہیں، اس کے اندر روئندگی پیدا کرتے ہیں۔ ایک انڈے کو آپ دیکھیں، اس انڈے کو توڑیں، اس کے اندر کیا ہے؟ کچھ زردی ہے، کچھ سفیدی ہے، ہمیں اس کے اندر کہیں بھی زندگی نہیں ملے گی۔ پھر 21 دن کے بعد اسی انڈے میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ایک جانور اندر بناتا ہے، کس طرح وہ اندر چوزا تیار ہوتا ہے، اس کے پر بنتے ہیں، اس کی ٹانگیں بنتی ہیں، اس کی چونچ بنتی ہے، اس کا اندرونی سارا نظام اندر ہی اندر بند کمرے میں۔ یہ کون بنا رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ اگر ہمارے ذمہ ہوتا ہم بنا سکتے تھے، اللہ نے پورا نظام بنا کر پھر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، جیسا کہ میں نے سنا، تجربہ کیا، کہ وہ جو چھوٹا سا چوزا ہے، اللہ اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ اب اس انڈے کو توڑ، تو وہ اندر سے ٹھوکر مارتا ہے، تو انڈا کیا ہو جاتا ہے جی؟ کریکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ کریکٹ کروانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ دیا۔ پھر وہ چوزا باہر نکلتا ہے، اس کی ماں اسے کڑ کرتی ہے، وہ ماں کی طرف بھاگتا ہے۔ یہ اسے کس نے سکھایا ہے کہ یہ تیری ماں ہے، یہ اس بولی میں تجھے بلائے گی تو تم نے اس کی بات کو ماننا ہے؟ یہ اسے کس نے سکھایا کہ یہ جو باجرے کا دانہ ڈالا گیا ہے یہ تیری غذا ہے، اس کو تم نے کھانا ہے؟ اس کو کس نے سکھایا کہ یہ جو چیز اوپر سے آ رہی ہے یہ تیری دشمن ہے، اس سے ڈرتے ہوئے بھاگتے ہوئے ماں کے پیروں کے اندر چھپ جا؟ یہ ساری سمجھ دینے والا کون ہے جی؟ اللہ تبارک ہے۔ تو اللہ کی قدرتوں کے اندر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سمجھ آتی۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، اس کے اندر ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ کی توحید کے دلائل سننے والے ہیں، جو اللہ کی توحید کے دلائل سنتے ہیں، جو غور کرتے ہیں، جو بات کو سنتے ہیں۔ جو سنے ہی نہیں اسے کیا سمجھ آئے گی؟ اس لیے پہلا سٹیپ ہے کہ اللہ کے قرآن کو سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے دلائل کو سننا، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کل تو لوگوں نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے نا کہ قرآن مجید جہاں بھی بیان ہو اول تو سننا ہی نہیں، اول تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارے کانوں میں پڑ جائے اور ہم بزرگوں کے دین سے ہٹ جائے۔ سارا چکر یہ ہے، سننا ہی نہیں، کہیں ہمیں سمجھ آ جائے گی پھر ہمارے جناب وہ جو ہم نے مسئلے بنائے ہوئے ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پہلے سٹیپ پر قرآن مجید سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک اور دلیل دیتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں کے اندر، ڈور ڈنگروں کے اندر، تیرے گھر کے دروازے کے پاس بندھی ہوئی بھینس کے اندر، گائے کے اندر اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، اسے بھی غور کیا جائے۔ حالانکہ روزانہ ہم دودھ نکالتے ہیں تو ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کس طرح اس گائے کے پیٹ میں، کس طرح اس بھینس
ادھر سے تم چارہ ڈالتے ہو اور ادھر سے دودھ تیار ہو کر تمہارے ہاتھوں میں آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے یا نہیں ہے؟ بے شک، اللہ نے دودھ کو اندر تیار کیا، پھر جب مجھے آپ کو ضرورت ہوتی ہے ہم اس کے قریب جاتے ہیں اور دودھ نکال لیتے ہیں۔ اس طرح تو نہیں نہ ہوتا کہ جناب بھینس کا دودھ اندر تیار ہو گیا اور بھینس نے خود بخود نکال دیا۔ اگر وہ خود بخود نکال دیتی تو ضائع ہو جاتا، پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے وہ کہاں ہوتی۔ جیسے وہ گوبر نکالتی ہے، گوبر نکالتی ہے یا نہیں نکالتی؟ جہاں اس کو محسوس ہوتا ہے کہ بوجھ بن گئے تو پھینک دیتی ہے۔ دودھ کو بھی پھینک سکتی تھی، لیکن اللہ نے اسے یہ بات سجھائی ہے کہ اس کو پھینکنا نہیں ہے، جب دھونے والا آئے گا پھر اس وقت اس کو نکلنے دینا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ فرمایا اس جانور کے پیٹ کے اندر یہ دودھ کا کارخانہ لگا کر دودھ تیار کرنے والا کون ہے؟ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اسی بھینس کے اندر ایک طرف گوبر کا نظام چل رہا ہے، اسی بھینس کے اندر ایک طرف خون کا نظام چل رہا ہے، اسی بھینس کے اندر ایک طرف دودھ کا نظام چل رہا ہے۔ یہ اندر کارخانے لگے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی تیار کر رہا ہے۔ جو غذا ہم اس کو کھلاتے ہیں اس میں سے اچھی چیز وہ اس کے معدہ، اس کی آنتیں چوس کر کے اور باقی گندگی اپنے رستے پہ باہر نکلی ہے۔ جو اس کا ویسٹ ہے وہ خارج ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اسی کھانے سے اس کے لیے خون پیدا کر رہا، پھر اسی خون سے اللہ تبارک و تعالی دودھ پیدا کر رہا۔ تو یہ اندر سارا تخلیق کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ، ہم آج تک اتنی بڑی سائنس ترقی کر رہی ہے، ہم آج تک صحیح دودھ بنا، چاہیے تو یہ تھا نا کہ ہم بھی ایک مشین بنا لیتے، ایک طرف سے پٹھے ڈالتے اور آگے وہ مشین چلتی چلاتی جوس نکلتی نکالتی اینڈ پہ کیا نکلتا؟ دودھ نکل جاتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بھی بنا لیا ہے۔ دیکھو جی، ایک طرف سے ہم گنا ڈالتے ہیں، یہ تو ہے، ایک طرف سے گنا ڈالتے ہیں دوسری طرف سے چینی والی نکل رہی ہے یا نہیں نکل رہی؟ لیکن یہ مشین دودھ والی جو اللہ نے بنائی ہے ہم بنا سکتے ہیں؟ ہم نے فیک دودھ تو بنا لیا، نکلی دودھ تو بنا لیا، اس کا رنگ ایسا سفید کر لیا، معلوم بنا لیا، لیکن حقیقی دودھ کا ایک قطرہ بھی ہم تخلیق نہیں کر، کیا کوئی کر سکتا ہے؟ یہ
سرکہ ہوگا. یہ جو مرکب کر کے ہم کھاتے ہیں نا، یہ صرف انسان کھاتے ہیں. شیر کو آپ نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا گوشت بھی لے، تھوڑا سا نمک بھی ڈالے اور پھر کھائے. وہ گوشت بھی کھائے گا، ہمیشہ مفرد چیز کھائے گا. اس کا وہ ذائقہ بنا سکتا ہے. ذائقے تو ہم تخلیق کر رہے ہیں نا جناب، کتنی کتنی چیزوں کے اندر ڈال کر ہم ذائقے تخلیق کر رہے ہیں. یہ اللہ نے کس کو سمجھ دی ہے جی؟ انسان. ایک آم لے لے، آم سے ہم جناب چٹنی بناتے ہیں، آم سے ہم اچار بناتے ہیں، آم سے ہم مربا بناتے ہیں، آم سے ہم جوس بناتے ہیں، آم سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم بناتے ہیں. یہ ساری سمجھ ہمیں کس نے دی ہے جی؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے تاکہ میرا بندہ، یہ انسان، یہ کس طرح کھائے. جانور کھائے گا نا، اسی آم کو ہی اگر جانور کھائے گا تو کچا کھائے گا، اس کا وہ اچار نہیں بنا کر کھائے گا. مربا وہ سمجھ آئی میری بات یا نہیں ہے؟ مجھ بچے کھانے تب بچے کھانے، اس دن نہیں کرنا مہاج بچہ ملا کے کہ میں نے کوئی ذائقے اور چینج کرنا، وہ نہیں کر سکتی. مفرد چیز ہے، وہ کھا رہی ہے. یہ چیز اللہ نے کس کو دی ہے جی؟ حضرت انسان. اس لیے اللہ فرماتے ہیں تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، تم اس سے اور بڑی چیزیں بناتے ہو، اور بڑی چیزیں. یہ اور بڑی چیزیں بنانے والی شان اللہ نے کس کو عطا فرمائی؟ شیر گوشت کھائے گا، ہمیشہ گوشت بھی کھائے گا کچا، کبھی پکا کر بھی کھا سکتا ہے، کبھی اس نے روسٹ کر کے کھایا ہو، کبھی گوشت کھایا ہو، کبھی کڑھائی گوشت بنایا ہو، کبھی اس نے ٹکے اور کباب بنائے ہو. بناتے ہم بناتے ہیں. کس لیے؟ یہ اللہ نے ہمیں سمجھ عطا فرمائی. یہ حضرت انسان کو اللہ نے پروٹوکول دیا کہ اے انسان تو اس طرح میری نعمتوں سے پیدا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون. پہلے آیا تھا یسمعون، جو سننے والے ہیں ان کے لیے بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں. یہاں فرمایا لآیۃ لقوم یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں، جو عقل والے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر بڑی. تو عقل کو استعمال کرنا پڑتا ہے یا نہیں کرنا پڑتا ہے؟ عقل اللہ نے دی ہے. یہ بھی ایک میزان ہے، یہ بھی ایک ترازو ہے. جس طرح یہ قرآن ایک ترازو ہے، قرآن کو ترازو کا دیا، یہ قرآن ترازو ہے. جس طرح ایک ترازو چیز کو تولتا ہے، بھائی اے ہولی ایک ہے بھائی دسہندہ ہے یا نہیں دسہندہ بتاتا ہے، اسی طرح قرآن چیزوں کو دیکھتا ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. حق اور باطل کو دیکھنے کے لیے کون سا ترازو ہے؟ یہ اللہ کا قرآن. اسی طرح اللہ نے عقل کو بھی میزان کہا ہے کہ یہ بھی ایک ترازو ہے، یہ بھی ٹھیک اور غلط کا فیصلہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے میزان دیا. اور جو تیسرا میزان ہے ہمارا کنڈا، ہماری ترکڑی، وہ بھی ایک میزان ہے، وہ بھی بتاتا ہے. تو اس لیے فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے نشانیاں. پھر اللہ نے ایک اور عام سی بات بیان فرمائی وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. پھر ہم نے غور کر اے انسان کس طرح ہم نے شہد کی مکھی کو کام پہ لگا دیا. یہ اس کو کام پہ کس نے لگا دیا؟ ورنہ وہ بے ویدی مکھیاں ساریاں بے ویدیاں ہڑتال کر دے دیاں بتا میں شہد شو کوئی نہیں بناونا جو بنوا دیتے ہیں. ان کو کس نے یہ کام میں لگا دیا؟ پڑھائی نہ ہوتے پڑھائی، وہ جناب صدیاں گزر گئی، ہزاروں سال گزر گئے، وہ یہ کام کرتی چلی آ رہی ہے. یہ ان کو اندر ان کے لیے کس نے بات رکھی تھی؟ اللہ نے. ریشم کا کیڑا ریشم بنا رہا ہے، اس کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی جناب؟ شہتوت کے پتے کھاتا ہے اور ریشم کا دھاگا بنا رہا ہے، اور بناتے بناتے اینڈ پہ وہ بیچارہ خود خواجہ صاحب کو پتا ہے. یہ ساری غلط غور کی جگہ ہوگی کہ کس طرح اللہ نے یہ نظام بنایا. اخیر سے وہ مار جاتا ہے اور وہ ریشم بنا کر چلا جاتا ہے. یہ اس کو کس نے کہا ہے ریشم کا یاد کر؟
بچاؤ بھی ہوگا، بارش سے بچاؤ بھی ہوگا، وہ باقاعدہ سروے کر کے اپنا چھتا وہاں بناتی ہے۔ یہ سروے کرنے کی صلاحیت انہیں کس نے عطا فرمائی ہے؟ اتخذی من الجبال بیوتا، کبھی وہ پہاڑوں پہ گھر بناتی ہے، کبھی درختوں پہ گھر بناتی ہے، کبھی جناب اور دیواروں پہ مکانات کے اندر گھر بناتی ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر وہ اپنے گھر سے نکل پڑتی ہے اور وہ ہر قسم کے پھلوں سے وہ رس چوستی ہے۔ یہ رس چوسنے کی سمجھ اسے کس نے دی ہے؟ حالانکہ پھول کے اوپر بیٹھتی ہے، پھول میں کچھ بھی نہیں ہوتا، پھول میں کھا گئی یا کوئی وہ ٹوٹے کر گئی نہ، کچھ بھی نہیں پیتا۔ ایسا اللہ نے اس کو نفیس بنایا ہے کہ اوپر بیٹھ کر اپنا منہ رکھے گی، رس اندر سے چوس لے گی، اور پھر ان پھولوں سے چوسے گی جو مفید ہیں، جو ہمارے لیے مفید ہیں۔ گندے پھول پہ، کڑوے پھول پہ اور جناب زہریلے پھول پہ وہ نہیں بیٹھتے۔ اگر کبھی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو آگے چھتے کے دروازے پہ چیکر موجود ہے۔ غلطی تو ہم سے بھی ہو جاتی ہے نا، ہم بڑے سمجھدار لگتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی مکھی سے غلطی ہو گئی ہے، وہ رس چوس کر لے کر آئی ہے، چھتے پہ جب جاتی ہے، آگے جناب چوکیدار کھڑے ہیں، گارڈ کھڑے ہیں، سب سے پہلے وہ اس کے منہ کو جناب سونگھ کر چیک کرتے ہیں کہ اس نے کوئی زہریلا مادہ تو نہیں کھایا۔ اگر زہریلا مادہ کھا کر آئی ہے، غلطی کر کے آئی ہے، اس کو سزا ملتی ہے۔ اگر مادہ صحیح لے کر آئی ہے پھر اس کو اندر جانے کی اجازت دی ہے۔ یہ کتنا بڑا نظام ہے، اس لیے ایک بات پہ غور کریں۔ پھر کس طرح میں نے عرض کیا تھا ان کی ملکہ ہوتی ہے جسے حشروب کہا جاتا ہے، بڑی مکھی، وہ جناب سارے اس کے تابع ہو رہے ہیں، سب کو نظام چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو نظام شہر کی مکھیوں کا ان کے چھتے کے اندر چل رہا ہے، یہ در حقیقت ان کو سمجھ کس نے عطا فرمائی ہے؟ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ فصلوں کی سبل ربک ذللا، پھر مکھی ہو جناب رس چوسنے کے لیے میل ہاں میل دور چلی جاتی ہے۔ یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ مکھی 20 میل 30 میل دور چلی جاتی ہے، وہاں جا کر رس چوستی ہے۔ جب پیٹ بھر لیتی ہے نا، پھر اس کو واپسی کا رستہ کون بتاتا ہے؟ حالانکہ مکھی ہے، اسے کیا پتا میں کہاں سے آئی تھی، پیشاب کہاں ہے، میرا چھتا کہاں ہے، پھر وہ واپس آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے اسے سمجھایا، فصل کی سبل ربک ذللا، یہ میں نے تیرے لیے رستے آسان کر دیے۔ پھر وہ رستے پہ واپس آتی ہے اور دوبارہ اسی چھتے کے اوپر واپس آتی ہے۔ حالانکہ اس درخت پہ اور چھتا بھی موجود ہے، اس ڈبے کے ساتھ اور ڈبہ بھی موجود ہے، وہ اس ڈبے میں اس کو ان کے نمبر لائے گا جی 80 بھول میں جو شہد بنانے والے کارخانے وہ بھول جاتے ہیں یار یہ ڈبہ ہے یہ ڈبہ ہے، لیکن شہد کی مکھی اس ڈبے کو بھولتی۔ یہ سمجھ اسے کس نے عطا فرمائی ہے؟ یہ دراصل اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی شان ہے۔ اچھا جی، پھر کیا ہوتا ہے؟ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، پھر ان کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے، شہد نکلتا ہے جس کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، جیسا علاقہ ویسے شہد کا رنگ، جیسے اس نے جوس لیا ایسے اس شہد کا رنگ، جیسے موسم ویسا اس کا دودھ کا ایک ہی رنگ ہے، اس کا رنگ نہیں بدلا، تھوڑے پٹھے کھاوے تے تھوڑے گھون کھاوے تے تھوڑے جناب جیڑی چیز کھاوے، رنگ نہیں بدلا۔ یہاں اللہ نے رنگ بدل دیا تاکہ تجھے پتہ چل جائے کہ یہ شہد کس علاقے کا ہے، یہ کیسا ہے۔ ہاں جی، شراب مختلف الوانہ، وہ جناب جس قسم کی شہد اس کے پیٹ سے نکلتی ہے، وہ سارا جوس اس چوسے ہے کہ جوس کے کتنے سکے ہیں جی پیٹ میں، پیٹ بھی کھا گیا، ہوں چھتے میں کھا کے اس کو کر لیں۔ تو پنجابی بھی تو اندر سے جی اس نے کہہ کر دی ہے، ایسا نظام اللہ نے اس کو کہہ کرنے کا یہ طریقہ بھی کس نے سکھایا ہے؟ حالانکہ وہ اندر کھاتا
فیہ شفاء للناس، وہ تمہارے لیے ایک شفا کا مشروب ہوتا ہے۔ فرمایا ان فی ذالک، پھر فرمایا ان فی ذالک، اس کے اندر بھی اگر غور کرو، لآیۃ لقوم یتفکرون، اس کے اندر بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ تفکرون، جو سوچتے ہیں، جو تو سوچنا بھی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو سوچنے اور سمجھنے سے اللہ کی قدرت پتہ چلتا ہے۔ نہ سوچے تو بندہ ساری عمر نہ سوچے، آپ جتنا سوچیں گے، زمین و آسمان کے اندر غور کریں گے، کیا خیال ہے اللہ کی قدرت کے دروازے کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے؟ اتنے ہی آپ حیران ہوتے جائیں، جتنا علم ہو سی نا اتنا ہی حیران ہوتے رہے، اوے اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس شہر کی مکی کے دل میں یہ بات ڈالی اور وہ آج تک اسی طرح کام کر رہی ہے۔ اے انسان، میں نے تیرے دل میں بھی تو ایک بات ڈالی تھی، شہر کی مکی اپنی جڑی اللہ اندر گل رکھی ہے وہ دے عمل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ جی، اور ہمارے اندر جو اللہ نے رکھی ہے، اللہ فرماتے ہیں او جب روحوں کا عالم تھا، روحوں کے جہان میں نے بھی تیرے اندر ایک بات رکھی تھی۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، میں نے تیری روح کے اندر، میں نے تیری فطرت کے اندر اپنی توحید کا بیج بویا تھا، وہ توحید کا بیج بویا تھا۔ اور جناب والا پھر اللہ نے پوچھا، میرا چپ کر کے بیج نہیں اللہ رکھ دیتا، بھائی چپ کر کے یہ توحید سارے اندر رکھ دے گا، اللہ جڑایا ہے، کلیئر کیتا ہے۔ فرمایا الستو بربکم، الستو بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا حاجت روا، تمہارا مشکل کشا کون ہوگا؟ دنیا میں جاؤ گے کس کو اپنا رب اور اپنا پروردگار مانو گے؟ تو اس وقت سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، ہم مانتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ کل دنیا میں جائیں گے نا، یا اللہ ہم رب کس کو بنائیں گے؟ پھر دنیا میں جب آئے تو انسان نے غیروں کو رب بنایا یا نہیں بنایا؟ پھر انسان نے بنایا، کسی نے کسی کو رب بنا لیا، کسی نے کسی کو رب بنا لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہاں تو وعدہ یہ کیا تھا کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ، اور یہاں آ کر مولویوں اور پیروں کو بھی رب بنا لیا۔ ایک تو رب یہ ہے جنہیں مشرکاں بنایا، اپنے بتاں نوں، بزرگاں نوں، لات منات عزا ہبل نوں، اور جناب پیراں فقیراں نوں رب بنایا۔ اللہ قرآن میں چاہتا ہے بعض لوگاں نے مولویاں تے پیراں نوں بھی رب بنایا، بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ اللہ کا قرآن ہے، اب قرآن سے تو میں نہیں جانا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ فرماتے ہیں انہاں یہودیاں، اس آن اللہ یہودیاں کی گل کیوں کر رہے ہیں؟ ذرا یہ بھی غور کرو، کیوں کہ خطرہ ہے کہ کہیں ہم بھی اس رستے پہ نہ چل پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں احبارهم ورهبانهم، انہوں نے اپنے پیروں کو اور اپنے مولویوں کو کیا بنا لیا تھا؟ اربابا من دون اللہ، رب بنا لیا تھا۔ اب مولویوں اور پیروں کو یہودیوں نے کیا بنایا؟ رب بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ آ گیا، اعتراض آ گیا، آبجیکشن آ گیا کہ یا رسول اللہ، حضرت عدی ابن حاتم وہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مولویوں اور پیروں کو رب بنایا تھا، میں عیسائی رہا کہ بڑا پکا عیسائی رہا کہ میرے گلے میں اے سلیب بھی میں پائی ہوئی، اس سلیب کی علامت جس کا جناب مثال آج کل ٹائی پہنی جاتی ہے، اس زمانے میں کچھ اور شکل تھی، یہ میں پکا عیسائی تھا۔ لیکن حضرت میں نے اور ہماری پوری قوم نے آج تک کسی مولوی کو رب، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ بنایا۔ اب
کہاں سے آ رہی ہے؟ حدیث پاک سے۔ اب قرآن کی تشریح، قرآن کی تفسیر کون کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو میں نے ایک گل دس اگر تہاڈے ایک پاسے تہاڈی کتاب دا مسئلہ، تورات دا مسئلہ، انجیل دا مسئلہ، اللہ دا فرمان، تورات انجیل اس زمانے اللہ دا فرمان، ایک پاسے کتاب دا مسئلہ ہوئے اور دوسری طرف مولوی دا مسئلہ ہوئے، تسی کیڑے مسئلے پڑھیں گے؟ وہ ادیا ہو سکے جی منے دے تو بزرگاں ہی اس مولوی صاحب نو تے حضرت صاحب نو قرآن دے مقابلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہی اس کو رب بنایا۔ ایمانداری نال دسو اج اسی اس ڈگر تے چل رہے ہیں یا کوئی نہ چل رہا جی؟ یہ میرے ابے دا مسئلہ ہے، میں تو اس سے ٹرنا ہے۔ یہ میری جماعت کا مسئلہ ہے، میں تو اس سے ٹرنا ہے۔ یہ میرے بزرگ کا فرمایا ہے، قرآن چاہے جو بھی آتا رہے پرواہ ہی نہیں، قرآن کہتا رہے کوئی پرواہ نہیں۔ بزرگوں نے یوں فرمایا ہے۔ یہ قرآن کے مقابلے میں جب بزرگوں والی سوچ ہم سوچتے ہیں تو پھر کیا ان کو گویا کہ ہم نے کیا بنا لیا؟ منہ نال رب آکھیا تو نہیں لیکن عمل نال بنا لیا۔ اس لیے یہ سمجھے اللہ نے پہلے دن یہ وعدہ لیا تھا، ہاں جی الستو بربکم، تمہارا رب کون؟ تو سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا، یا اللہ رب تجھے بنائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں شہدنا شہدنا، یہ میں نے اسی لیے آج تمہیں گواہ بنایا، یہ تم سے پرامس لیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پرامس میں نے اس لیے لیا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کل قیامت والے دن اے بہانہ نہ چلاؤ کہ یا اللہ ہم تو مسئلہ دسے ہی کسی نہ۔ اللہ فرماتے دسنا نہ دسنا تو پیچھے رہا، میں تمہارے اندر یہ مسئلہ رکھ دیتا ہے، بچ گن دیتا ہے۔ جویں زنانیاں لون گندیاں نہ آٹے دے وچ تے او جناب سارے آٹے دے وچ مکس ہو جاتا ہے، اللہ نے ہماری روحوں کے اندر توحید کا مسئلہ مکس کر دیا، انج رلا دیتا، اور وہ آج بھی موجود ہے، چاہے مشرک ہے چاہے جناب کوئی بڑا بھی ہے کہہ ہے، اس کے اندر روح کے اندر توحید کا مسئلہ اب بھی مکس ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس نے اپنی بد عقیدگی کی وجہ سے اسے ضائع کر دیا، لیکن وہ اندر پڑا ہوا موجود ہے، اس نے اس کو ماحول نہیں دیا۔ اگر ماحول مل جائے تو وہی توحید کا مسئلہ باہر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کئی بار کہتے ہو نا زمین کے پرانے بیج پڑے ہوتے، جب ماحول نہیں ملتا وہ بیج ہٹے پے سکے پے ہوئے، لیکن جب ماحول مل گیا، بارش آ گئی، تھوڑی دیر جناب وقت آ گیا، وہ بیج یہ ہو جاتا ہے رک پاؤں ہے۔ ان کے توحید والا مسئلہ مشرک کے دل کے اندر بھی پیا ہے، ماحول نہیں ملیا، نیت صاف نہیں ہوئی۔ اگر تھوڑی دیر نیت صاف ہوئے تو وہ مسئلہ اندر سے باہر۔ مشرکین مکہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے تھے اندروں وہ مسئلہ نکلتا ہی کہ نہیں نکلتا جی؟ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ۔ اب آئے نے وہ جڑا اندر اللہ مسئلہ رکھے ہے نا، ان سارے تو دھوڑ دھپا ہٹے نا، یہ سارے الہ شلا سارے ناکار نظر آئے، تلو کے نکل آیا توحید والا مسئلہ۔ اور جناب پھر وہ کس کو پکارتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، سبحان اللہ۔ پھر وہ کس کو پکارتے ہیں؟ یہ وہ مسئلہ ہے جڑا اللہ انہاں کی فطرت کے اندر رکھیا ہے۔ آج تھوڑے دن تو مٹی گھٹا ہٹے نا، چلو مسئلہ نکل آئے، اثرات مٹی پائی ہوئی۔ اس لیے میرے بھائی اللہ نے تو ہماری فطرت کے اندر جس طرح شہد کی مکھی کی فطرت میں رکھا، جس طرح گائے بھینس کے اندر رکھا، اسی طرح اللہ نے ہماری فطرت کے اندر توحید کا مسئلہ رکھا۔ یہ توحید کا مسئلہ اللہ کہہ دیتا ہے کہ روح ساڈی روح، یہ بھی گل ذرا سمجھ لو۔ بار بندے اعتراض کرتے بڑا وہ نہیں بات جی